ہاجرہ سے علیحدگی کے بعد گاؤں میں میرا آنا جانا جو پہلے بھی کم ہی تھا مزید کم ہو گیا، لیکن گاؤں والوں سے میرا رشتہ اس وقت تک نہیں ٹوٹا جب تک گاؤں والے ٹریکٹر نامی فتنے سے آشنا نہیں ہوئے۔ اس فتنے نے گاؤں سے میرا رابطہ آج سے تقریباً 25 سال پہلے اسی طرح منقطع کر دیا تھا جیسے پیٹرول سے چلنے والا مصنوعی جندر آج حقیقی زندگی سے میرا رابطہ ہمیشہ کے لیے منقطع کر رہا ہے۔ اگرچہ گاؤں میں میری زرعی زمین نہ ہونے کے برابر تھی اور میں اس کی بوائی اور کٹائی کا کام تنے تنہا بھی کر سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود فصلوں کی کٹائی کے موسم میں مجھے لوگوں کی لیتریاں نکالنے ہر حال میں گاؤں جانا پڑتا تھا۔ ان دنوں لیتریوں کے بغیر گاؤں کی زندگی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ گاؤں کی تمام فصلوں اور گھاس وغیرہ کی کٹائی اور گاہی لیتری کی صورت میں مشترکہ طور پر ہوتی تھی۔ فصلیں تیار ہوتے ہی گاؤں کے تمام افراد مل کر گاؤں کے ایک سرے سے ان کی کٹائی بلا تفریق شروع کرتے اور ہفتہ 10 دنوں میں پورے گاؤں کی فصلوں کا صفایا کر دیتے تھے۔ کٹائی کا موسم شروع ہوتے ہی گاؤں کے وہ لوگ بھی جو نوکری پیشہ ہوتے یا کاروبار اور محنت مزدوری کرنے شہر گئے ہوتے گاؤں پلٹ آتے اور لیتری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ لیتری سے غیر حاضری کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، اور جو شخص بغیر کسی مجبوری کے مسلسل 3 لیتریوں سے غائب ہوتا، نہ صرف اس کی فصل کھڑی گلتی سڑتی رہتی بلکہ وہ گاؤں میں تنہا بھی رہ جاتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم اس سراسر رضاکارانہ تنظیم کا آغاز کب ہوا، شاید زرعی دور کے آغاز ہی سے، جب انسان نے خانہ بدوشی کی زندگی ترک کر کے سکونت اختیار کی اور مل جل کر رہنا سیکھا، تو اس نے ایک اجتماعی معاشرے کے قیام کے لیے اس رسم کو ایجاد کیا، اور پھر یہ نسل در نسل منتقل ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی۔ میرے باپ کو میری ماں کی موت کے بعد اسی لیتری نے اپنی ذات برادری سے جوڑے رکھا۔ وہ کم گو ہونے کے ساتھ ساتھ مردم بیزار بھی تھا، لیکن وہ بھی کٹائی کا موسم شروع ہوتے ہی جندر کی دیوار میں ٹھونکی لکڑی کی میخ سے لٹکا اوزاروں کا تھیلا اتارتا، اس میں سے دراتی اور لوہے کی ریتی نکالتا اور دراتی کے دندانے جو گزشتہ موسم میں گھس چکے ہوتے تیز کرنا شروع کر دیتا۔ پھر جوں ہی اسے کٹائی کے آغاز والے دن کی اطلاع ملتی، فجر دم مقررہ مقام پر پہنچ جاتا۔ کٹائی شروع کرنے سے پہلے گاؤں کے کسی ایسے بزرگ کو جو چل پھر سکتا ہو پورے گاؤں کے کھیتوں کا دورہ کرایا جاتا تھا۔ وہ گاؤں کے مشرقی حصے میں موجود پہلے کھیت سے لے کر مغرب کے آخری کھیت تک فصلوں کا معائنہ کرتا، مختلف کھیتوں سے گندم کے سٹے توڑ کر ہتھیلی پر مروڑتا، اگر مکئی کی فصل ہوتی تو کھڑے ٹانڈوں سے چھلیوں کو چھیلتا اور کٹائی کے آغاز والے دن اور مقام کا تعین کرتا۔ کٹائی کے آغاز سے ایک دن پہلے تمام لوگ مسجد میں جمع ہوتے اور جو موجود نہ ہوتے انہیں وہاں موجود افراد کے ذریعے کٹائی کے آغاز والے دن اور مقام کے بارے میں مطلع کر دیا جاتا۔ مقررہ دن نماز فجر کے بعد تمام لوگ مقررہ مقام پر 2 صفیں بنا کر کھڑے ہو جاتے۔ اگلی صف دراتی بردار لوگوں کی ہوتی، جبکہ اس سے پچھلی صف جو نسبتاً چھوٹی ہوتی دراتیوں سے تہی۔ مولوی صاحب برکت کے لیے دعا کراتے۔ جو ہی دعا ختم ہوتی اور وہاں موجود میراثی اپنے گلوں میں لٹکے ڈھولوں پر ڈنڈے برسانا شروع کرتے۔ اگلی صف کھیتوں میں گھس جاتی اور دراتیاں چلنے کی آواز بلند ہونا شروع ہو جاتی، جبکہ پچھلی صف میں موجود لوگ کٹی ہوئی فصل کے گٹھرے بنا کر متعلقہ زمین مالک کے گھر پہنچانا شروع کر دیتے۔ ناشتے اور کھانے کا انتظام کسی ایک ہی گھر میں کیا جاتا تھا۔ اس گھر کا تعین فصلوں کی مقدار اور کٹائی کرنے والوں کی تعداد کو مد نظر رکھ کر کیا جاتا کہ ناشتے یا کھانے کے وقت تک لیتری کہاں تک پہنچ چکی ہوگی، جبکہ اس کے اخراجات ان تمام لوگوں کے ذمے ہوتے جن کی فصل کاٹی جا رہی ہوتی، لیکن حصہ بقدر جثہ کے کلیے کے تحت یہ اخراجات فصل کی مقدار کے مطابق تقسیم کیے جاتے تھے۔ اگلے دن یہ انتظام کوئی اور گھر سنبھال لیتا تھا اور اخراجات ان دوسرے لوگوں کے ذمے لگا دیے جاتے جن کی فصل اس دن کاٹی جا رہی ہوتی۔ دن کا کھانا عموماً سادہ ہوتا، جبکہ رات کے کھانے میں لیتری میں شریک لوگوں کی تواضع دیسی گھی اور مرغ یا بکرے وغیرہ کے گوشت سے کی جاتی تھی۔
گندم کی کٹائی کے دنوں میں چونکہ گرمی ہوتی، اس لیے دوپہر کے کھانے کے بعد 2-3 گھنٹے کا وقفہ ہوتا، جبکہ مکئی کی کٹائی کے دنوں میں معتدل موسم کے باعث دن کے کھانے کے فوراً بعد دوبارہ کٹائی شروع کر دی جاتی اور مغرب کی اذانوں تک جاری رہتی۔ جس دن مسجد میں کٹائی کا اجلاس ہوتا، سرے شام ہی مجھے اس کی اطلاع پہنچا دی جاتی۔ اس رات میں 2 چونگیں اکٹھی کر کے کھارے میں پلٹاتا اور جندر کے پچھواڑے جا کر کٹھے کے کنارے لگے لکڑی کا پشتا بھی تھوڑا کھینچ کر اوپر کر دیتا، تاکہ جندر کے چرخے کی طرف پانی کا بہاؤ کچھ کم ہو اور جندر کی رفتار دھیمی رہے اور وہ چونگ پیسنے میں زیادہ دیر لگائے کہ میں زیادہ دیر تک سکون کی نیند سو سکوں اور صبح تازہ دم ہو کر لیتری میں شرکت کر سکوں۔ نماز فجر کے بعد میں پانی موڑ کر جندر بارتا، پاٹوں کے آگے بکھرا ہوا آٹا بوریوں میں ڈال کر کوچی سے کمرے کی صفائی کرتا، پھر اپنی دراتی جس کے دندانوں پر ریتی پہلے ہی پھیری جا چکی ہوتی نکالتا، اندھیرے میں اس کے دندانوں پر ہاتھ پھیر کر ان کی دھار کو محسوس کرتا، اپنا صافہ مونڈھے پر رکھتا اور جندر کے دروازے کو جندرا چڑھا کر گاؤں کی راہ لیتا۔ پاؤ پھٹے میں پہاڑی عبور کر کے گاؤں میں داخل ہو رہا ہوتا۔ اگرچہ میرا گھر اسی راستے میں پڑتا ہے، لیکن میں شاز ہی گھر کے صحن کی طرف جاتا۔ جب میں لیتری آغاز کرنے کے لیے طے کیے گئے مقام پر پہنچتا تو وہاں اور لوگ بھی پہنچ چکے ہوتے اور میں سیدھا دراتی بردار صف میں کھڑا ہو جاتا کہ مجھے فصل کے گٹھے اٹھا کر گھروں تک پہنچانا کٹائی کی نسبت مشکل لگتا تھا۔ دن بھر کٹائی کے بعد رات کا کھانا کھاتے ہی میں دوبارہ جندر کا رخ کرتا اور کوئی بھاری چونگ کھارے میں انڈیل کر نیند کی آغوش میں چلا جاتا، لیکن دن بھر کی تھکاوٹ کے باوجود جو ہی دانے ختم ہوتے اور جندر کی آواز تبدیل ہوتی، میری آنکھ کھل جاتی اور مجھے دوبارہ نئی چونگ کھارے میں انڈیلنے اور کھائی میں پڑے آٹے کو سمیٹنے کے لیے اٹھنا پڑتا۔ فصلوں کی کٹائی کے آغاز سے پہلے ہی گاؤں کی خواتین اپنے گھروں کے صحنوں یا کھلیانوں کے گارے سے لپائی شروع کر دیتی تاکہ گاہ گاہنے کے لیے راہ ہموار کی جا سکے۔ جو ہی کٹائی ختم ہوتی اور گندم کے گٹھرے سوکھ کر گاہنے کے قابل ہوتے، لوگ مختلف ٹولیوں میں بٹ جاتے اور بیلوں کو جوت کر اور ان کے پیچھے کاہو کی سوکھی پھننگیں باندھ کر اور ان کے اوپر بھاری پتھر رکھ کر گاہی شروع کر دیتے۔ بچے ان پتھروں کے اوپر بیٹھ کر سواری کا مزہ لیتے اور ہاتھوں میں کاہو کی پتلی سوٹیاں لیے بیلوں کو ہنکارتے۔ جب گندم کے گٹھے بھوسے کی شکل اختیار کر چکتے اور دانے جھڑ چکتے تو مرد ترنگلیں لے کر ہوا کا رخ پھانپتے اور بھوسا اڑاتے، جس سے دانے ایک طرف جبکہ بھوسا اڑ کر دوسری طرف جا گرتا۔ اگلے 1-2 دنوں میں صحن میں ایک طرف دانوں کی جبکہ دوسری طرف بھوسے کی ڈھیریاں بنی ہوتی۔ باقی کا کام گھر کے افراد خود سنبھال لیتے۔ مرد بھوسے کو ٹھکانے لگانے کا کام شروع کر دیتے، جبکہ عورتیں چھاچ سے لے کر دانوں کو مزید صاف کرنے کا کام شروع کر دیتی۔ غلے کی مکمل صفائی کے بعد اسے تولا جاتا اور غریب غربا کے لیے اشرا الگ کر کے ان کے گھروں میں پہنچا دیا جاتا۔ مکئی کی فصل کی کٹائی کے بعد اسے کھیت ہی کے ایک سرے میں گٹھے بنا کر کھڑا کر دیا جاتا تاکہ اس کے بھٹے اچھی طرح سوکھ جائیں۔ ان گٹھوں کو کھڑا کرنے کے لیے قریبی جنگل سے چیڑ کے لمبے ڈال کاٹ کر لائے جاتے۔ ڈال کا ایک سرا کھیت کے کسی کونے میں موجود ٹیلے میں ٹھونکا جاتا، جبکہ دوسری طرف اسے سہارنے کے لیے 4-4 فٹ کے 2 شاخے بالے زمین میں ٹھونک کر اوپر سے آپس میں ملا دیے جاتے، پھر اس کے دونوں طرف مکئی کے گٹھے کھڑے کر دیے جاتے۔ ہفتہ بھر بعد جب مکئی مکمل طور پر سوکھ جاتی تو عورتوں کی ایک ٹولی گٹھے اٹھا کر زمین پر رکھتی اور چھلیاں علیحدہ کرنے کا کام شروع کر دیتی۔ یہ کام صرف خواتین ہی کرتی، مردوں کا کام صرف چھیلی ہوئی چھلیوں کو گھر پہنچانے تک محدود تھا۔ کچھ دنوں تک یہ چھلیاں گھروں کے صحنوں میں مزید سوکھنے کے انتظار میں پڑی رہتی، پھر ان کے کوٹنے کا عمل شروع ہوتا۔ کوٹنے کا یہ عمل بھی کٹائی کی طرح مشترکہ ہوتا۔ ہر روز 8-10 لوگ، اس کا انحصار اس بات پر ہوتا کہ مکئی کتنی ہے، مل کر کسی ایک گھر کی مکئی کوٹتے۔ گندم گاہنے کا عمل ہمیشہ دن کو جبکہ مکئی ہمیشہ رات کو کوٹی جاتی۔ باقی کا کام پھر سے عورتیں سنبھال لیتی اور چھاج لے کر دانوں کی صفائی کا کام شروع کر دیتی۔ ان دنوں گھروں کی تعمیر میں بھی لوگ رضاکارانہ طور پر حصہ لیتے،
جب کوئی شخص نیا مکان بنانے کا منصوبہ بناتا، گاؤں کے بیشتر لوگ اس میں بلا معاوضہ ہاتھ بٹانے آتے تھے۔ دیواروں کی چنائی کرنے والے مستری کے علاوہ کسی کو معاوضہ دینے کا رواج نہیں تھا۔ چونکہ اس علاقے میں ہر سال سردیوں میں برف پڑتی ہے، اس لیے یہاں بنائے گئے مکانوں کی چھتوں پر ٹنوں کے حساب سے مٹی ڈالی جاتی تھی تاکہ چھت ٹپکنے سے محفوظ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ مکان کی تعمیر کا سب سے اہم مرحلہ جنگل سے بھاری کڑیاں اور بالیں اٹھا کر لانا اور پھر چھت پر مٹی ڈالنا ہوتا تھا۔ کڑیاں لانے کے لیے لوگوں کی ایک پوری ٹولی جنگل کا رخ کرتی اور بھاری کڑی کے دونوں سروں پر کاہو کے مضبوط ڈنڈے باندھ کر 4 آدمی اسے اٹھاتے اور چل پڑتے۔ جو ہی ان میں سے کوئی آدمی تھکتا، کوئی دوسرا اپنا کندھا بڑھا دیتا اور پہلا کڑی کے نیچے سے ایک طرف سرک جاتا۔ مٹی ڈالنے کے عمل کو پہوچھی کہا جاتا تھا۔ پہوچھی میں گاؤں کے ہر طرف سے ایک آدمی ضرور شرکت کرتا، حتیٰ کہ میں بھی، جو عمومی طور پر کم ہی گاؤں کا رخ کیا کرتا تھا، مکان کی پہوچھی کرانے ضرور جایا کرتا تھا۔ لیتری، پہوچھی اور اس طرح کی دوسری رضاکار تنظیموں نے لوگوں کو ایک دوسرے سے باندھ رکھا تھا اور ان کے بغیر گاؤں میں کسی بڑے کام کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لوگ جنازے کو تو فرض کفایہ سمجھ کر چھوڑ دیتے تھے، لیکن ان چیزوں پر فرض عین کی طرح عمل کرتے تھے۔ یہاں تک کہ گاؤں کے مولوی صاحب ان لوگوں کو تو معاف کر دیتے تھے جو صرف نماز عید پڑھنے سال کے بعد مسجد کا رخ کرتے، لیکن لیتری سے غیر حاضر ہونے والوں کو یوں دیکھتے تھے جیسے وہ کافر ہوں۔ میرا ماموں، جو اپنے والدین کی اکلوتی نرینہ اولاد اور گاؤں کا پہلا میٹرک پاس تھا، واحد آدمی تھا جس نے ان رسموں سے خاموش بغاوت کی تھی۔ وہ اپنی تعلیم مکمل ہونے کے بعد شہر چلا گیا تھا اور وہاں اسے ایک سرکاری ادارے میں اچھی نوکری مل گئی تھی۔ شروع میں تو وہ بھی کٹائی کے موسموں میں گاؤں آ جاتا، لیکن رفتہ رفتہ وہ لیتری سے غیر حاضر رہنے لگا اور اپنی فصل دوسرے گاؤں سے مزدور منگوا کر کٹوانے اور گاہوانے لگا۔ پھر اس نے اپنی زمین کسی کو ٹھیکے پر دے دی، جو اس کے حصے کے دانے ہر سال شہر پہنچا دیا کرتا تھا۔ جب وہ مرا اور اس کے بیٹے اس کی میت لے کر گاؤں آئے تو اس کی قبر مجھے اور اس کے 2 بیٹوں کو تنہا کھودنا پڑی تھی کہ گاؤں کا کوئی بھی آدمی اس کی قبر کھودنے نہیں آیا تھا۔ تاہم جنازے میں پورا گاؤں شریک ہوا تھا کہ اس نے بھی کسی کا جنازہ نہیں چھوڑا تھا، اور اگر وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکا تو اپنی بیوی یا بیٹے کو ضرور بھجوایا تھا۔ معلوم نہیں کہ یہ میرے ماموں کی روح کی بددعا تھی یا اتفاق۔ اس کی موت کے اگلے ہی سال علاقے میں ٹریکٹر اور تھریشر آ گئے۔ اس سال کٹائی تو لیتری کے ذریعے ہوئی، مگر گاہی تھریشر کے ذریعے۔ اس بار کھلیان اور صحن یوں ہی لیپے پڑے رہ گئے اور فصلیں صحنوں یا کھلیانوں میں اکٹھی کرنے کے بجائے گاؤں سے گزرنے والی سڑک کے کنارے پہنچ گئیں اور وہیں تھریشر کے ذریعے گاہی گئیں۔ گاؤں کے لوگوں کے لیے یہ انقلاب عظیم تھا۔ بیلوں کی 2 جوڑیاں جو کام 3 دنوں میں کرتیں، تھریشر 2-3 گھنٹوں میں کرنے لگا۔ لوگوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ممکن ہے۔ جن لوگوں کے کھیت سڑکوں کے کنارے تھے اور جہاں ٹریکٹر کے لیے آسانی سے راستہ بنایا جا سکتا تھا، وہاں اس سال ہل بھی ٹریکٹر کے ذریعے چلائے گئے۔ بیلوں کے ذریعے جو کھیت بمشکل 2 دنوں میں بیجا جا سکتا تھا، ٹریکٹر نے اسے 1-8 گھنٹے ہی میں بیجنا شروع کر دیا۔ اسی سال مکئی کی کٹائی سے پہلے ہی لوگوں نے اپنے اپنے کھیتوں اور کھلیانوں تک راستے بنانے شروع کر دیے تاکہ ٹریکٹر کے ذریعے زمین بیجی جا سکے۔ مکئی کٹتے ہی ٹریکٹر اپنے ساتھ مکئی کوٹنے کی ایک چھوٹی سی مشین لیے گاؤں میں داخل ہوا اور اگلے 48 گھنٹوں کے اندر اندر گاؤں کی ساری مکئی، جسے کوٹتے ہوئے عام طور پر 20-25 دن لگ جاتے تھے، کوٹ کر کھیتوں میں ہل چلانے لگا۔ اس سال بیلوں کے ذریعے صرف انہی کھیتوں میں ہل چلائی گئی جن تک راستہ نہیں بنایا جا سکا تھا۔ یوں اگلے 2 ہی سالوں میں لوگوں نے اپنے بیل بھی، جو پہلے ہر گھر کا لازمی جزو ہوتے تھے، بیچ ڈالے۔ لوگ بہت خوش تھے کہ اب وہ سہولت سے کاشت کر سکیں گے اور اس کام کے لیے نہ صرف سال بھر بیلوں کو مفت میں کھلانا نہیں پڑے گا، بلکہ ہل چلانے، گندم گاہنے اور مکئی کوٹنے جیسے مشقت طلب کاموں سے بھی جان چھوٹ گئی ہے۔ بیل تو پورے گاؤں سے یوں غائب ہوئے کہ 2-3 ہی سال بعد گائیوں کو ملاپ کے لیے دوسرے گاؤں لے جانے کی ضرورت پیش آنے لگی۔ پھر گاؤں کے ایک شخص نے 2-3 بیل پال لیے جو مزے سے کھاتے پیتے اور صرف افزائش نسل کا فریضہ سر انجام دینے لگے، اور ان کا مالک گائیوں کے مالکان سے اس کام کا معاوضہ بھی طلب کرنے لگا۔ ٹریکٹر اور اس سے وابستہ مشینوں نے آدمی کو پہلے زمین کی
اور بالآخر آپس کی جڑت سے آزاد کر دیا۔ اب ہر آدمی آزاد اور خود مختار تھا۔ وہ جب چاہتا ٹریکٹر والے کو بلوا کر زمین بیج ڈالتا اور جب چاہتا تھریشر کے ذریعے دانے اور بھوسا الگ کروا لیتا۔ یہ خود مختاری غیر محسوس طریقے سے لوگوں کی رگوں میں دوڑنے لگی اور لوگ ایک دوسرے سے کٹتے چلے گئے۔ اگلے چند ہی سالوں میں شادی بیاہ اور ماتم وغیرہ کے لیے برتن بھی، جو پہلے تمام گاؤں والوں کے گھروں سے اکٹھے کیے جاتے تھے، ٹینٹ سروس کی دکانوں سے آنے لگے اور قبریں مزدوری پر کھودی جانے لگی۔ سو اس کے بعد مجھے بھی سوائے شادی بیاہ اور ماتم کے گاؤں میں جانے کی ضرورت نہیں رہی، اور میرا زیادہ تر وقت جندر پر دانے پیسنے اور کتابیں پڑھنے میں صرف ہونے لگا۔ زندگی کے ہزار رنگ ہیں مگر موت کا ایک ہی رنگ ہے، سیاہ رنگ، جو زندگی کے تمام رنگوں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ مجھے زندگی کے رنگوں کا شعور بعد میں ہوا، میں نے موت کے سیاہ رنگ کا شعور پہلے حاصل کیا۔ میری عمر اس وقت تقریباً 5 سال کے لگ بھگ ہوئی ہوگی۔ تب میں زندگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں جندر کے صحن میں کھیل رہا تھا کہ سامنے والے ڈاک ٹیلے پر کھڑے ہو کر کسی نے میرے باپ کو پکارا، اور میرا باپ باہر پڑی چونگے جندر کے کمرے میں رکھ کر جندر بارنے لگا۔ پھر وہ مجھے ساتھ لے کر گاؤں آ گیا۔ جب میں اپنے باپ کے ساتھ چچا کے گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں بہت سے لوگ جمع ہیں۔ خواتین رو رہی ہیں جبکہ مرد صحن کے کونے میں جمگھٹا بنائے کھڑے ہیں۔ میں نے لوگوں کے بیچ میں گھس کر دیکھا تو سامنے میرا چچا زاد بھائی عارف، جو مجھ سے 1 سال بڑا تھا، لکڑی کے ایک تختے پر سویا پڑا ہے، اور لوگ، جن میں سے زیادہ تر میرے رشتے دار تھے، اسے نہلا رہے ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ سر پر پانی ڈالنے کے باوجود وہ نہ تو آنکھیں کھول رہا ہے اور نہ ہی ہاتھ پاؤں ہلا جلا رہا ہے۔ حالانکہ جب میرا باپ مجھے نہلاتا تھا تو میرا سانس رک جاتا تھا اور میں رونا شروع کر دیتا تھا۔ میں کچھ دیر اس منظر کو تجسس اور حیرت کی نظر سے دیکھتا رہا تھا۔ پھر کسی نے مجھے بازو سے پکڑ کر وہاں سے پرے ہٹا دیا اور میں صحن کے دوسرے کونے میں جا کر اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ کھیل کے دوران میں بھی میرا دھیان 1-2 مرتبہ اس کے بے حس و حرکت وجود کی طرف گیا، لیکن پھر جلدی ہی میں بھول گیا۔ سحپہر کے وقت جب لوگ اسے سفید کپڑے میں لپیٹ کر قبرستان کی طرف جانے لگے، جو چچا کے گھر کے بالکل قریب تھا، تو میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ قبرستان پہنچ کر انہوں نے اسے ایک چھوٹی سی چٹائی پر رکھا اور سب لوگ صفیں باندھ کر نماز پڑھنے لگے، جبکہ میں دوسرے لڑکوں کے ساتھ اس گڑھے کو حیرت سے دیکھنے لگا جس کے اندر دیواریں اساری جا چکی تھیں۔ میری حیرت میں خوف کا عنصر اس وقت شامل ہوا جب لوگ اسے گڑھے میں اتار کر اس کی دیواروں پر تختے رکھنے لگے۔ جب مٹی ڈالنے کی باری آئی تو میں خوف زدہ ہو کر اپنے باپ سے، جو اس وقت مٹی ڈالنے والے لوگوں میں شامل تھا، لپٹ گیا اور اس نے بیلچہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں تھما کر مجھے اٹھا لیا تھا۔ نہیں بیٹا، جو لوگ مر جاتے ہیں نا، وہ کھانا نہیں کھاتے، میرے باپ نے خالی خالی نظروں سے چھت میں گھورتے ہوئے اس وقت کہا تھا جب عارف کی موت کی رات وہ مجھے اپنے ساتھ چارپائی پر لٹا کر سلانے کی کوشش کر رہا تھا، اور میں نے یکدم سوال کر دیا تھا کہ ابا، عارف بھائی پر تو لوگوں نے مٹی ڈال دی ہے، اب وہ کھانا کیسے کھائے گا؟ باپ کی طرف سے ملنے والے اس جواب نے مجھے اور بھی متجسس کر دیا تھا، اور میرا چھوٹا سا دماغ ساری رات اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتا رہا کہ پھر وہ قبر میں بھوکا کیسے سوئے گا۔ ممکن ہے اگر مرنے والا عارف کی جگہ کوئی اور ہوتا تو موت کے بارے میں میرا تجسس زیادہ نہ ہوتا، لیکن وہ چونکہ ہر تیسرے چوتھے دن چچا کے ساتھ جندر پر آ جایا کرتا تھا اور میرے ساتھ کھیلتا رہتا تھا اور ہمارے درمیان ایک انسیت کا رشتہ بھی تھا، اس لیے اس کی موت نے میرے دماغ پر گہرا اثر چھوڑا۔ میں کئی دن تک اس کے بارے میں متواتر سوچتا رہا، اور ایک دن جب میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا، کیا میں بھی مر جاؤں گا، تو اس نے مجھے سینے سے لگا کر یوں بھینچا جیسے وہ مجھے موت کے پنجے سے چھڑا رہا ہو، اور صرف اتنا کہہ پایا تھا کہ خدا نہ کرے، اور میں موت سے زیادہ خدا کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ اس واقعے کو 65 سال گزر چکے ہیں، اور میں خدا اور موت دونوں کے بارے میں آج بھی اتنا ہی متجسس ہوں جتنا کہ 5 سال کی عمر میں تھا۔ یہ بات اسی دن سے میرے لاشعور میں کہیں بیٹھ گئی کہ خدا اور موت کے درمیان کوئی گہرا رشتہ ہے، لیکن میں اس گتھی کو آج تک نہیں سلجھا سکا کہ خدا نے موت کو خلق کیا یا موت نے خدا کو۔
خدا کے وجود سے انکار کرنے والے تو آج بھی دنیا میں بے شمار موجود ہیں، مگر شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا باشعور انسان ہو جو موت کے وجود سے انکاری ہو۔ موت پر سب کا ایمان ہے۔ ہر باشعور انسان کو موت کا بھی اتنا ہی یقین ہوتا ہے جتنا کہ زندگی کا، لیکن وہ اس سے صرف نظر کر کے خود کو محفوظ سمجھتا رہتا ہے، جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اب وہ اس کے خونخوار پنجوں کی پہنچ سے دور ہے۔ میں نے 5 سال کی عمر کے بعد خود کو کبھی موت کی پہنچ سے دور نہیں سمجھا، لیکن اسے کبھی اتنا قریب بھی نہیں پایا جتنا گزشتہ 45 دنوں سے پا رہا ہوں۔ اور اب گزشتہ شام سے تو میں اسے دنیا کی ہر شے سے، حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھی زیادہ نزدیک محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے ہمیشہ یہی سنا ہے کہ موت آتی ہے تو انسان مر جاتا ہے، لیکن میرے خیال میں موت کہیں باہر سے وارد نہیں ہوتی، وہ زندگی کی سرشت میں شامل ہوتی ہے۔ جو ہی کسی وجود میں زندگی ترتیب پاتی ہے، موت بھی اس میں پناہ حاصل کر لیتی ہے اور زندگی کو اس وجود سے باہر دھکیلنے کا عمل شروع کر دیتی ہے۔ جس وجود کی زندگی جتنی طاقتور ہوتی ہے، وہ اتنے ہی طویل عرصے تک وہاں قدم جمائے رکھتی ہے، مگر کب تک؟ آخری فتح تو موت ہی کی ہوتی ہے۔ یہ میری موت، جو اب میری زندگی پر فتح پانے والی ہے، اس نے اپنی کوششوں کا آغاز اسی وقت کر دیا تھا جب میں نے پہلا سانس لیا تھا۔ یوں میرا پہلا سانس اپنی موت کی طرف میرا پہلا قدم بھی تھا۔ شاید میری موت کو ابھی 15-20 سال مزید تگ و دو کرنا پڑتی، لیکن میرے بیٹے نے نہ صرف اس کا کام آسان بنا دیا بلکہ ایک تہذیب کے انہدام میں بھی اپنا حصہ ڈال دیا۔ میرا یہاں اس طرح مرنا صرف ایک انسان کی نہیں، ایک تہذیب کی موت ہے۔ وہ تہذیب جس کی بنیاد انسان نے ہزاروں سال پہلے اس وقت رکھی تھی جب دنیا کے پہلے انسان نے بہتے پانی کی قوت کا اندازہ لگایا۔ جس طرح حضرت نوح کا پیش رو، جس نے سب سے پہلے ہوا کی طاقت کا اندازہ لگا کر دنیا کی پہلی بادبانی کشتی تیار کی تھی، یقیناً کسی ساحلی علاقے کا باسی تھا، اسی طرح پانی کی طاقت کا اندازہ لگانے والا پہلا شخص کوئی پہاڑیا ہی ہوا ہوگا، جو مال مویشی چرانے کسی جنگلی چراگاہ میں جاتا رہا ہوگا، جہاں کسی پہاڑی آبشار سے پانی پیتے ہوئے اس پر پانی کی قوت کا راز منکشف ہوا ہوگا۔ جو ہی اس نے پانی پینے کے لیے اوک پانی کی دھار کے نیچے رکھی ہوگی اور پانی نے اسے زور سے دھکیلا ہوگا، اس پر پانی کی قوت کا راز منکشف ہو گیا ہوگا۔ وہ کئی دن تک اس بارے میں غور و فکر کرتا رہا ہوگا اور پھر اس نے اسی آبشار کے کنارے موجود جنگلی انار کے درخت سے انار توڑ کر اس کے پیٹ میں انار ہی کے 8-10 موٹے کانٹے کھبو کر اور ایک پتلی لکڑی اس کے آر پار کر کے اسے ایک دوسری لکڑ میں یوں پیوست کر لیا ہوگا کہ حرکت دینے پر وہ گھوم سکے۔ یوں ایک کھلونا بنا کر وہ ایک عرصے تک اس سے کھیلتا رہا ہوگا۔ ایک دن جب اس کی ماں یا بیوی، جس کے ذمے دانے پیسنے کی ذمہ داری رہی ہوگی، بیمار پڑی ہوگی اور اسے خود ہتھ چکی چلانا پڑی ہوگی، تو چکی چلاتے ہوئے جب اسے پورا زور لگانا پڑ رہا ہوگا تو اس کے ذہن میں ایک ایسی چکی کا تصور ابھرا ہوگا جسے چلانے کے لیے انسانی ہاتھوں کی قوت درکار نہ ہو۔ اس معاملے پر سوچتے سوچتے مان اسے اس کھلونا جندر کا خیال آیا ہوگا جس سے وہ ایک عرصے تک کھیلتا رہا ہوگا۔ اس نے اس منصوبے پر عمل درآمد کے لیے اپنے خاندان یا قبیلے کے سیانوں سے مشورہ کیا ہوگا، جسے سب نے مسترد کر دیا ہوگا کہ ان کا ذہن کسی ایسی حرکت کا تصور ہی نہیں کر سکتا ہوگا جو کسی انسان یا جانور کی طاقت کے بغیر عمل میں لائی جا سکے۔ لیکن وہ میری بیوی کی طرح اپنی ہٹ کا پکا ہوا ہوگا اور اس نے تنہا ہی اپنی کوششیں جاری رکھنے کا عزم کیا ہوگا۔ ممکن ہے ایک آدھ آدمی کو اس نے اپنا ہمنوا بھی بنا لیا ہو جس نے اس منصوبے کی تکمیل میں اسے مدد دی ہو۔ وہ کئی دن تک کسی آبشار کے کنارے بیٹھا اپنے ذہن میں اس منصوبے کا خاکہ تیار کرتا رہا ہوگا۔ پھر اس نے اپنے ذہن میں موجود جندر کے اس نقشے کو پتھر ہی کے قلم سے ایک سلیٹ نما پتھر پر اتارا ہوگا۔ پھر اسی آبشار کے کنارے کھڑے کسی درخت کو کاٹ کر اس کے موٹے تنے سے فٹ بھر ٹکڑا علیحدہ کر کے اسے یوں تراشا ہوگا کہ وہ دور سے دیکھنے پر ایک بڑا انار ہی نظر آئے۔ باقی تنے سے اس نے 2 درجن کے قریب ہتھیلی بھر چوڑی لکڑی کی پھٹیاں تراشی ہوں گی اور انار نما تنے میں تھوڑے ترچھے سوراخ کر کے انہیں اس میں ٹھونک دیا ہوگا۔ پھر اس نے اسی درخت کی کسی سیدھی شاخ سے ایک مضبوط دستہ تراش کر
उसे उसके ऊपर वाले सिरे में ठोंक दिया होगा। यूं वैसा ही या उससे मिलता जुलता एक चरखा तैयार हो गया होगा जैसा इस वक्त मेरे इस जंदर के नीचे घूम रहा है। अगले मरहले में उसने पत्थर के दो वैसे ही पार्ट तराशे होंगे जैसे उसके घर में पहले से मौजूद होंगे। फिर उसने एक ऐसी जगह कमरा तैयार किया होगा जहां से वो नदी का पानी मोड़कर एक खास बुलंदी पर से लकड़ी के एक अमूदी परनाले के जरिए गिरा सके। उस परनाले के आगे जहां पानी गिर रहा होगा उसने लकड़ी का एक भारी तख्ता, जिसके वसत में उसने पहले ही सुराख कर रखा होगा, बिछाया होगा और फिर उस सुराख में चरखे का नीचे वाला सिरा यूं पेवस्त किया होगा कि जब पानी उसके गिर्द लगी लकड़ी की फट्टियों को धकेले तो वो आसानी से अपने महवर पर घूम सके। उस चरखे के ऐन ऊपर कमरे के फर्श पर उसने पत्थर के तराशे गए दो पाटों में से एक जमीन में नस्ब किया होगा और चरखे के दस्ते का ऊपर वाला सिरा उसके सुराख में से गुजार कर उसके ऊपर लकड़ी या लोहे, अगर उसे लोहा दस्तयाब था, कि एक टी नस्ब की होगी और फिर उसके नाप के मुताबिक ऊपर वाले पार्ट को छन्नी से खुरच कर उसमें यूं फिट कर दी होगी कि जब चरखा घूमे तो ऊपर वाला पार्ट भी उसके साथ घूमने लगे। इस काम की तकमील के बाद उसने पत्थर का एक बड़ा खारा तराशा होगा और पार्टों के पीछे एक ऊंचा थल्ला बनाकर उसे उसके ऊपर नस्ब कर दिया होगा। फिर उसके वुस्त में सुराख करके लकड़ी की नाली के जरिए उसे उन पार्टों के वुस्त में बनाए गए सुराख से यूं मिला दिया होगा कि अगर खारे में दाने उंडेले जाएं तो वो आहिस्ता आहिस्ता सरकते हुए पार्टों के दरमियान गिरने लगे। ये सब कर चुकने के बाद जब उसने पानी मोड़कर पर नाले के जरिए जंदर में गिराया होगा और वादी पहली दफा जंदर की कूक से आशना हुई होगी तो जंदरोई तहजीब का आगाज हुआ होगा। जंदर ने हजारों साल इंसान का साथ दिया और उसकी तमद्दुनी जिंदगी में बहुत अहम किरदार अदा किया। पानी से बिजली पैदा करने का ख्याल भी इंसान को यकीनन जंदर ही ने बख्शा। मुझे तो यकीन है कि पन बिजली का पहला तजर्बा करने वाला साइंसदां या तो किसी जंदरोई का बेटा था या उसका कोई रिश्तेदार। हजारों साल तक इंसान का साथ निभाने वाली जंदरोई तहजीब अब आहिस्ता आहिस्ता अपने अंजाम को पहुंच रही है और मेरे इस जंदर की तबाही के बाद इसमें मजीद तेजी आ जाएगी। कुछ इलाकों में जो जंदर अभी चल रहे हैं वो भी अगले कुछ सालों में खंडर हो जाएंगे कि जंदर ही की कोख से पैदा होने वाली पन बिजली से चलने वाली चक्कियां अब हर गांव में नस्ब होने लगी हैं। मेरी उम्र इस वक्त तकरीबन उतनी ही है जितनी मेरी पैदाइश के वक्त बाबा जमालदीन की थी। मैं शायद बाबा जमालदीन जितना तो न जी सकता, लेकिन इसके बावजूद मैं 10 बरस तो मजीद गुजार ही लेता अगर मेरे जंदर को उसका दाना पानी मिलता रहता और उसकी सुरीली गूंज बरकरार रहती। 7 साल पहले जब मेरा बेटा राहील गांव की मस्जिद के खादिम को बिजली से चलने वाली आटा मशीन लगाने के लिए माली मुआवनत फराहम कर रहा था तो उसके सान गुमान में भी नहीं होगा कि वो एक तहजीब के इन्हिदाम में हिस्सा डालने के साथ साथ अपने बाप की मौत का भी सामान कर रहा है। वो तो इस बात से भी बिल्कुल बेखबर है और मेरी मौत के बाद हमेशा बेखबर ही रहेगा कि उसकी मां ने शादी से पहले अपने जहन में मेरी शख्सियत का जो तसव्वुर कायम कर रखा था, शादी के बाद मैं उससे सरासर मुख्तलिफ निकला। उसने मुझे एक बहादुर, आजाद और दुनिया से बेनियाज आदमी समझकर मुझसे शादी की थी और फिर जैसे ही उसे पता चला कि मैं इतना बुजदिल और मजबूर आदमी हूं कि जंदर की सुरीली गूंज के बगैर सो भी नहीं सकता, तो उसने पहले जज्बाती और फिर एक नाकाबिल तौज़ी और मुबहम अंदाज में मुझसे अलहदगी इख्तियार कर ली थी। मेरे रिश्तेदारों समेत तमाम गांव वाले इस बात पर हैरान थे और हैरान न होने की उनके पास कोई वजह भी नहीं थी कि एक ऐसा रिश्ता जिसे उसने अपनी मर्जी बल्कि अपने वालिदैन, खासकर वालिदा से जिद करके उस्तवार किया था, इतनी आसानी से क्यों और कैसे तोड़ लिया, और वो भी साल सवा साल के मुख्तसर अरसे में, बगैर किसी वजह के। गांव वाले, हत्ता कि उसके वालिदैन और भाई भी कभी इसकी वजह नहीं जान सके। मैं एक अरसे तक यही समझता रहा कि उसने बाद में राहील को हमारी अलहदगी की वजूहात से आगाह कर दिया होगा। आखिर शऊर की उम्र में कदम रखने के बाद उसने कभी तो यह सवाल उठाया ही होगा कि तलाक ना होने के बावजूद आप दोनों एक दूसरे से अलहदा क्यों रह रहे हैं।
لیکن بہت عرصے بعد مجھ پر کھلا کہ اس نے یہ راز ہمیشہ کے لیے اپنے سینے میں دفن کر دیا تھا، اور اس کی وجہ اس کا میرے بارے میں کہا ہوا وہ جملہ ہوگا جو ہماری شادی سے پہلے زباں زدے خاص و عام تھا کہ مرد ہو تو ولی خان جیسا، بہادر، آزاد اور بے نیاز۔ میری طرف سے اس انکشاف کے بعد کہ میری زندگی جندر کے پاٹوں کی سریلی گونج سے بندھی ہوئی ہے، اسے سخت مایوسی ہوئی ہوگی۔ اس کے ذہن میں میری شخصیت کے بارے میں موجود تصور کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ وہ ایک مثالیت پسند خاتون تھی۔ اس نے مجھ سے نہیں، اس تصور سے شادی کی تھی جو میرے بارے میں اس نے اپنے ذہن میں قائم کر رکھا تھا، اور اس تصور کے ٹوٹنے کے بعد میرے ساتھ اس کا رہنا ناممکن ہو گیا تھا۔ پھر جب میں نے اسے گھر واپس لانے کے لیے جندر چھوڑ کر لکڑی کا ٹال لگا لیا تھا، تو اس نے اس امید کے ساتھ واپس میرے گھر میں قدم رکھا تھا کہ شاید میں خود کو اس کے تصور کے مطابق ڈھال سکوں، لیکن میں کوشش کے باوجود اس میں ناکام رہا۔ اگر اس دوران میں راحیل پیدا نہ ہوتا تو شاید میں اپنی کوششیں جاری رکھتا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ میں اس میں کامیاب بھی ہو جاتا، جیسا کہ اس کا خیال تھا اور جس کا اظہار مجھے حوصلہ دینے کے انداز میں وہ کئی بار کر چکی تھی۔ وہ راحیل ہی تھا جس کی پیدائش نے میرے دماغ میں یہ بات اونڈیلی کہ اب اس کے قدموں میں بھی ایک بچے کی بیڑی ڈل چکی ہے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ ایسی کسی بیڑی کو خاطر میں نہیں لائے گی، اس وقت بھی جب میں اپنے بدن کو اس کا لباس کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بدن کی ایک رات کی یخ بستگی نے ہمارے درمیان سرد مہری کی ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی جسے گرانے میں کبھی کامیاب نہ ہو سکا۔ میں اس بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا کہ جب راحیل اس سے ہماری علیحدگی کی وجہ دریافت کرتا رہا ہوگا تو وہ اسے کیا جواب دیتی رہی ہوگی، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس نے کسی بھی موقع پر اسے میرے خلاف نہیں اکسایا ہوگا کہ میٹرک کرنے تک وہ میرے پاس جندر پر ہر دوسرے تیسرے روز آتا جاتا رہا۔ ان دنوں وہ جوان ہو چکا تھا، لیکن اس نے میرے سامنے یہ سوال کبھی نہیں اٹھایا۔ بعد میں وہ مزید تعلیم حاصل کرنے شہر چلا گیا، اور اس دوران میں بھی وہ جب بھی گاؤں آتا مجھے ملنے ضرور آتا۔ میں نے اس کے مزاج میں تبدیلی افسر بن جانے کے بعد محسوس کی، اور پھر شادی کے بعد اس کا میرے ساتھ رویہ یک دم تبدیل ہو گیا تھا۔ میں نے جو کچھ کہانیوں سے سیکھا، اس کی بنیاد پر میں نے اندازہ لگایا کہ وہ ہماری علیحدگی کے سلسلے میں شروع ہی سے مجھے ہی قصوروار سمجھتا رہا ہوگا، اور پھر لاشعوری طور پر مجھ سے نفرت کرنے لگا ہوگا۔ یہ نفرت اس رقابت سے سراسر مختلف رہی ہوگی جسے فرائیڈ نے ایڈیپس کمپلیکس کا نام دیا تھا۔ وہ تو اس بات کا کبھی تصور بھی نہیں کر سکا ہوگا کہ اس کی ماں نے مجھ سے محض اس لیے علیحدگی اختیار کر لی تھی کہ مجھے جندر کی گونج سنے بغیر نیند نہیں آتی۔ اگر ہم دونوں میں سے کوئی اس کے لڑکپن ہی میں اسے علیحدگی کی وجہ بتا دیتا تو آج وہ یقیناً ایک مختلف شخص ہوتا، اور نہیں تو کم از کم میری شخصیت کے بارے میں اس کا تصور لازماً مختلف ہوتا، اور اس کے دل میں میرے خلاف نفرت کے بجائے تراحمی کے جذبات ابھرتے۔ بے شک افسر بننے کے بعد اسے یہ گوارا نہ ہوتا کہ اس کا باپ جندر پر بیٹھ کر اس کی رسوائی کا سامان کرے، لیکن اس کا رویہ ویسا نہ ہوتا جیسا کہ ہے۔ اگر اس کی بیوی اصرار بھی کرتی تو وہ یہ کہہ کر اس کا منہ بند کرا دیتا کہ میرے باپ کی زندگی اسی جندر سے جڑی ہوئی ہے، اب میں اسے مار تو نہیں سکتا۔ اپنی نوجوانی کے دنوں میں جب وہ میرے ہاں آتا اور مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کیا کرتا تھا تو کئی دفعہ میں نے سوچا کہ اسے اپنی مجبوری سے آگاہ کر کے اپنا دامن صاف کر لوں، لیکن میں پھر یہ سوچ کر اپنے ارادے سے باز رہا کہ ممکن ہے وہ اپنی ماں کے بارے میں بدگمان ہو جائے، اور یوں میں اس خاموش مفاہمت کی خلاف ورزی کر بیٹھوں جو علیحدگی کے پہلے ہی دن سے ہمارے درمیان جاری تھی۔ مجھے یہ بات گوارا نہیں تھی کہ وہ اپنی ماں کو قصوروار ٹھہرائے۔ اسے اب تک اسی نے پالا پوسا اور پڑھایا لکھایا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ اس کی پرورش مجھ سے بہتر طور پر کر رہی ہے۔ اگر وہ میرے ساتھ رہتا تو میں اسے کبھی اتنی توجہ نہ دے سکتا، اور آج وہ اتنا بڑا افسر کبھی نہ بن سکتا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب سلیکشن کے بعد وہ مجھے ملنے آیا تھا تو اس نے یہیں اسی تھلے پر بیٹھ کر کہا تھا کہ مجھے شہر میں ایک بہت اچھی ملازمت مل گئی ہے، اب آپ کو جندر پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں، یا تو اسے بار دیں یا پھر کسی اور کے حوالے کر کے گھر میں آرام کریں۔ میں خاموش رہا تھا۔ ظاہر ہے میں جندر چھوڑ تو نہیں سکتا تھا، لیکن اپنے بیٹے کے منہ سے یہ سب سن کر خوش ضرور ہوا تھا۔
کچھ ماہ بعد جب وہ دوبارہ مجھے ملنے آیا تو اس کے رویے میں خاصی تبدیلی آ چکی تھی۔ اب کی بار اس کے لہجے میں ایک افسر بول رہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ خدا را میری عزت کا خیال کریں، اب یہ سب چھوڑیں اور گھر بیٹھ کر اللہ اللہ کریں۔ مجھے اس کے اس رویے سے بہت صدمہ پہنچا تھا، اور وہ خوشی جو پچھلی ملاقات میں اس کی باتوں سے مجھے ملی تھی زائل ہو گئی۔ اس کے بعد وہ جب بھی مجھے ملنے آیا اس کا رویہ ایسا ہی تھا۔ وہ باتوں باتوں میں مجھ پر واضح کر دیتا کہ اسے میرا اس طرح جندر سے چمٹے رہنا ہرگز گوارا نہیں۔ اس کے رویے میں مزید تبدیلی شادی کے فوراً بعد دیکھنے میں آئی۔ کئی دفعہ میں نے اندازہ لگایا کہ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ مجھے زبردستی یہاں سے اٹھا کر ساتھ لے جاتا، لیکن ایسی صورت میں گاؤں والوں کو وہ کیا منہ دکھاتا۔ چنانچہ اس نے گاؤں کی مسجد کے خادم کو بجلی سے چلنے والی آٹا مشین لگا کر دینے کا منصوبہ بنایا۔ اسے معلوم تھا کہ ارد گرد کے دیہات میں پہلے سے آٹا مشینیں چل رہی ہیں، اور صرف ہمارے ہی گاؤں کے لوگ اب ابا کے جندر پر آٹا پسوانے جاتے ہیں۔ جب ان لوگوں کو یہ سہولت گاؤں ہی میں دستیاب ہو جائے گی تو کوئی ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ یوں اس کے باپ کے پاس جندر بارنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ مسجد کا خادم، جو ایک حد تک اس کا بھی خادم تھا کہ گاؤں میں موجود اس کے گھر بار کی دیکھ بھال بھی اسی کے ذمے تھی، ایک غریب آدمی تھا جس کا بیٹا شہر میں کوئی چھوٹی موٹی ملازمت کرتا تھا۔ راہیل نے اسے اعتماد میں لے کر چکی پر اٹھنے والے اخراجات اس کے بیٹے کے حوالے کیے تاکہ کسی کو شک نہ گزرے کہ اس کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے۔ چند ہی دنوں میں وہ شہر سے بجلی سے چلنے والی آٹا چکی لے آیا، اور جامع مسجد کی کرائے پر اٹھائے جانے والی دکانوں میں سے ایک دکان جو پچھلے کچھ عرصے سے مسجد کے اضافی سامان کے لیے ایک طرح کے اسٹور کا کام دے رہی تھی، کرائے پر لے کر اس میں نصب کر لی۔ جامع مسجد گاؤں کے عین وسط میں واقع ہے اور اس کے چاروں محلے اس کے چوگرد پھیلے ہوئے ہیں۔ چونکہ گاؤں کا مرکزی بازار بھی وہیں ہے اور لوگ سودا سلف لینے بھی وہیں جاتے ہیں، اس لیے چکی کی تنصیب کے لیے اس جگہ کا انتخاب کرتے ہوئے میرے بیٹے کے پیش نظر یہ بات ضرور رہی ہوگی کہ ایسی صورت میں انہیں آٹا پسوانے کے لیے بطور خاص کہیں اور نہیں جانا پڑا کرے گا۔ جب بھی کوئی آدمی بازار میں سودا سلف خریدنے نکلا کرے گا، جاتے ہوئے ایک چونگ بھی کاندھے پر رکھ کر لے جایا کرے گا، جبکہ میرے جندر پر آٹا پسوانے انہیں بطور خاص آنا پڑتا تھا، اور وہ بھی اتنی دور، ایک دشوار گزار ڈھلوانی راستہ اتر کر۔ واپسی پر تو انہیں آٹا اٹھا کر میل بھر چڑھائی بھی چڑھنا پڑتی تھی، اور بیشتر لوگوں کا سانس پھول جاتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی پہلے پہل بہت سے لوگوں نے میرے جندر سے رشتہ نہیں توڑا۔ ان میں سے کچھ تو ایسے تھے جو مروتاً میرے پاس آٹا پسوانے آتے تھے اور پرانی لاج نبھاتے تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو سمجھتے تھے کہ مشین سے پسوائے گئے آٹے میں سواد نہیں ہوتا۔ خاص کر بوڑھے بزرگ جو مجھ سے بڑے یا میرے ہم عمر تھے، انہیں تو مشین سے پسوائے گئے آٹے کی روٹی کا بالکل ہی سواد نہیں آتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 4-5 سال تک تو اتنے دانے میرے جندر پر بھی آ ہی جاتے تھے کہ کم از کم رات بھر جندر کی سریلی گونج ندی کے شور کرتے پانی پر تیرتی رہتی، اور مجھ سمیت یہاں کی ہر چیز خوشی سے جھومتی رہتی۔ پھر آہستہ آہستہ ان میں کمی آتی گئی، اور میں نے بھی معمول بنا لیا کہ صرف سوتے وقت انہیں کھارے میں انڈیلتا تاکہ جندر گونجتا رہے اور 3-4 گھنٹے میری آنکھ لگی رہے۔ پھر جیسے ہی دانے ختم ہوتے اور جندر کی خوشگوار آواز ایک ہوک میں تبدیل ہوتی، میں جاگ جاتا۔ اگر دوسری چونگ موجود ہوتی تو اسے کھارے میں انڈیل دیتا اور دوبارہ سو جاتا، نہیں تو اسی نیند کو غنیمت سمجھ کر خدا کا شکر ادا کرتا۔ لیکن جیسے جیسے چونگیں آنا کم ہوتی گئیں، میری نیند بھی کم ہوتی گئی۔ اس دوران میں کبھی کبھار 1-2 دنوں کا وقفہ بھی آ جاتا، اور بارہا ایسا بھی ہوا کہ میں مسلسل 70-72 گھنٹے تک بھی جاگتا رہا۔ لیکن پھر جیسے ہی کوئی چونگ اٹھائے جندر کا رخ کرتا، میں انہیں کھارے میں انڈیل کر بھاگتا ہوا جندر کے پچھواڑے جاتا اور آدھا پانی موڑ کر جندر کو ہلکی رفتار سے چلا کر یہیں تھلے پر سو جاتا۔ لیکن اب گزشتہ 45 دنوں سے تو میں تقریباً جاگ ہی رہا ہوں کہ کسی نے بھی ادھر کا رخ نہیں کیا۔ شاید اب بوڑھے بھی مشینی آٹے کی روٹی کے عادی ہو چکے ہیں۔ میری معدوم ہوتی یادداشت میں 45 دن پہلے کا وہ لمحہ اب بھی پوری طرح نقش ہے، جب چونگ پیس کر جندر کی کیل اٹھاتے ہوئے میرے ذہن میں یہ خیال بجلی کے کوندے کی طرح لپکا تھا کہ میں اپنی اور جندر کی زندگی کی آخری چونگ پیس چکا ہوں۔
مجھے یقین ہے کہ جب قیامت کے دن مجھے اٹھایا جائے گا تو میری یادداشت میں سب سے پہلے یہی منظر ابھرے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جب ہم کسی فوت شدہ عزیز کا چہرہ دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے ذہن پر یوں نقش ہو جاتا ہے کہ اس سے متعلق باقی یادوں کو تقریباً مٹا کر رکھ دیتا ہے، حالانکہ ہم نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اس کے ساتھ بسر کر رکھا ہوتا ہے، اور اس سے وابستہ بے شمار یادیں ہمارے شعور اور لاشعور میں موجود ہوتی ہیں، لیکن جو ہی ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں ہماری یادداشت میں سب سے پہلے اسی کا مردہ چہرہ ابھر کر سامنے آتا ہے۔ میں نے جب بھی اپنے باپ یا بابا جمال الدین کے بارے میں سوچا، جو دنیا میں مجھے سب سے زیادہ عزیز تھے، ان کا مردہ چہرہ ہی میری یادداشت میں ابھرا۔ اس کے برعکس بے شمار ایسے لوگ جو مر کھپ چکے ہیں، جن میں میری مرحومہ بیوی بھی شامل ہے، اور میں کسی وجہ سے ان کی موت کے موقع پر ان کا آخری دیدار نہیں کر سکا، آج بھی جب مجھے یاد آتے ہیں تو ان کا زندہ چہرہ ہی میرے سامنے آتا ہے۔ اس بات کا احساس مجھے بہت پہلے ہی ہو گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی مجبوری لاحق نہ ہوتی تو میں عموماً اپنے مرے ہوئے عزیزوں کا آخری دیدار نہیں کرتا تھا، یوں اپنی یادداشت میں ان کا زندہ چہرہ ہی محفوظ کر لیتا تھا۔ لیکن جندر کے معاملے میں میں ایسا نہیں کر سکا۔ اس کی وہ سریلی گونج جس کا میں ساری زندگی اسیر رہا، اب کافی غور کرنے کے بعد مجھے یاد آتی ہے۔ جو ہی میرا دھیان اس کی طرف جاتا ہے مجھے وہی منظر یاد آتا ہے جب میں نے آخری چونک پیس کر جندر کی کیل اٹھائی تھی اور اس کی سریلی گونج یکدم درد بھری کوک میں تبدیل ہو گئی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس خیال کے آتے ہی میں نے پیچھے مڑ کر ایک نظر دروازے کے اس پار سامنے والی پہاڑی پر ڈالی تھی، جہاں ڈھلتے ہوئے سورج کی کرنوں نے پیلاہٹ پھیلا رکھی تھی، اور مجھے یوں لگا تھا جیسے سورج کوہ مل کے پہاڑوں کے پیچھے نہیں، میرے دل میں ڈوب رہا ہے۔ جوں جوں سورج ڈوبتا جا رہا تھا اور شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، مجھے اپنا وجود پھیلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جب سورج کی آخری کرنیں پہاڑی کی چوٹی پر موجود کاہو کے سب سے بلند و بالا درخت کی آخری پھننگوں پر سے آہستہ آہستہ غائب ہو رہی تھی، مجھے لگا جیسے سورج میرے دل کے کسی نہا خانے میں گم ہونے کو ہے، اور میرے وجود کا سایہ کائنات کی ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ اگلے کچھ ہی لمحوں میں ساری کائنات میرے وجود کے اندھیرے میں گم ہو چکی تھی۔ میں ساری رات جندر کے رکے ہوئے پاٹ کے سامنے تھلے پر بیٹھا اپنے وجود کی گہرائیوں میں گم ہو چکی کائنات کو ٹٹولتا رہا تھا۔ اگلی صبح سورج مشرقی پہاڑی کی چوٹی سے نہیں، میرے معدوم ہوتے وجود کی گہرائیوں سے ابھرا تھا۔ جو ہی کائنات پر سے میرے وجود کا سایہ چھٹا، میں اٹھا اور جندر کے پچھواڑے جا کر لکڑی کا پشتا جو پر نالے کے اوپر والے سرے میں پیوست تھا کھینچ کر نکالا اور دوسری طرف والی نالی میں گھسیڑ دیا۔ جو ہی پانی کی دھار نے چرخے کو چھوا، جندر کی ہوک مجھے پانی کے شور میں بھی سنائی دینے لگی۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا واپس آیا، اور جو ہی جندر کی دہلیز پر قدم رکھا، مجھے لگا جیسے یہ درد بھری ہوک میرے اندر سے اٹھ رہی ہے۔ مجھے ایک درد بھری سرشاری ہوئی، ویسی ہی سرشاری جیسی خود اذیتی کے شکار لوگوں کو ہوتی ہے، لیکن میں اس خود اذیتی سے زیادہ دیر لطف اندوز نہ ہو سکا۔ جلد ہی مجھے جندر کے پچھواڑے جا کر پانی موڑنا پڑا کہ اوپر والے پاٹ کے ساتھ لکڑی کی وہ کیل جسے کھینچنے سے اوپر والا پاٹ اپنے معمول سے تھوڑا سا اوپر اٹھ کر نچلے پاٹ سے رگڑ کھائے بغیر گھومتا رہتا ہے، یکدم ٹوٹ گئی، اور دونوں پاٹوں کی آپس میں رگڑ کی وجہ سے کمرے میں اتنی گرد اور بدبو پھیل گئی کہ وہاں ٹکنا محال ہو گیا۔ اس روز میں ساری رات کوئی ایسی صورت نکالنے کے منصوبے بناتا رہا کہ جندر کے دونوں پاٹ آپس میں رگڑ کھائے بغیر مستقل گھومتے رہیں۔ صبح اٹھ کر میں نے کوہ مل کے دامن میں واقع اس گاؤں کی راہ لی جس کے ایک کچے گھر میں کسی دور میں چچا جان محمد اور اب اس کا بیٹا فضل رہتا ہے۔ فضل اپنے باپ کی طرح جندر کا ماہر کاریگر تھا، اور جن دنوں آٹا پیسنے کا واحد ذریعہ جندر ہی تھے، جندروئیوں میں اپنے کام کی وجہ سے بہت مقبول تھا۔ علاقے میں چلنے والے جندروں میں سے جب بھی کوئی جندر خراب ہوتا، اسے ٹھیک کرنے کے لیے اسی کی خدمات حاصل کی جاتی۔ وہ جندر کے ہر حصے کے کل پرزوں کا کام جانتا تھا، یہاں تک کہ اسے یہ بھی پتا تھا کہ ندی جوڑیاں یا ندی نیلا کے کس حصے میں کس موسم میں کتنا پانی ہوتا ہے، اور اس کے لیے کتنے ہلکے یا بھاری پارٹ سے کام چلایا جا سکتا ہے۔ وہ عمر میں مجھ سے 1 آدھ سال ہی بڑا ہے،
اور میں اسے اس وقت سے جانتا ہوں جب میرے بچپن میں وہ اپنے باپ کے ساتھ ہمارا جندر ٹھیک کرنے آیا کرتا تھا۔ اپنی نوجوانی کے دنوں میں جب میں نے جندر کے ساتھ کتابوں کے لیے الگ سے کمرہ بنانے کا پروگرام بنایا تھا تو اس کی پیمائش کرنے وہی آیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسی کام میں گزارا، لیکن بعد میں جب آس پاس کے دیہات میں بجلی سے چلنے والی چکیاں نصب ہونے لگیں اور جندروں کا کام ٹھپ ہونے لگا تو اس کا کام دھندا بھی ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ وہ آخری بار 16-17 سال پہلے میرا جندر ٹھیک کرنے آیا تھا۔ چونکہ جندر کے چھوٹے موٹے کام میں خود بھی کر سکتا ہوں، اس لیے اس کے بعد اول تو مجھے کبھی اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اور اگر پڑی بھی تو یہ سوچ کر کہ اب وہ اس پیشے کو ترک کر چکا ہے اور معلوم نہیں اس کے پاس ضروری اوزار ہیں بھی یا نہیں، میں نے اسے کبھی زحمت نہیں دی۔ لیکن اب میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ برسوں بعد میں نے جب اس کے گھر میں قدم رکھا تو مجھے لگا جیسے گزرتے وقت کا ہر لمحہ اس کے چہرے پر جھریوں کی صورت میں نقش ہے۔ البتہ اس کا مکان اب بھی ویسا ہی تھا جیسا میں نے 15-16 سال پہلے دیکھا تھا، خستہ اور خراب حال۔ اس کی نظر بھی بہت کمزور ہو چکی تھی۔ جب میں نے اپنا تعارف کرایا تو اس نے ولی خان تم کا آوازہ بلند کیا اور خوشی کے مارے مجھ سے بغلگیر ہو گیا۔ جب اس نے آنے کی وجہ دریافت کی اور میں نے اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کیا تو کچھ دیر تو وہ بہنچکا سا ہو کر یوں میرا منہ دیکھتا رہا جیسے اس پر میرا پاگل پن آشکار ہو چکا ہو۔ اگرچہ اس نے مروت میں آ کر اس کا اظہار نہیں کیا، مگر میں نے اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ ایسا ہی سمجھ رہا ہے۔ میں نے اسے بڑی مشکل سے یقین دلایا کہ میں پاگل نہیں ہوں، بس میری مجبوری یہ ہے کہ مجھے جندر کی گونج سنے بغیر نیند نہیں آتی۔ وہ میرے ساتھ چل پڑا، مگر میں نے دیکھا کہ وہ کچھ خوف زدہ سا ہے۔ اس کا خوف دور کرنے کے لیے میں نے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی۔ اسے وہ دن یاد دلائے جب وہ میرے جندر پر آیا کرتا تھا اور ہم دونوں دیر تک خوش گپیوں میں مصروف رہا کرتے تھے۔ میں نے اسے اس کے سنائے ہوئے لطیفے بھی یاد دلائے تاکہ اس کا شک دور ہو جائے۔ مجھے خدشہ تھا کہ وہ کہیں راستے ہی سے نہ کھسک جائے اور میرا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ جائے۔ جندر پر پہنچتے ہی اس نے اپنا کام شروع کر دیا اور سورج ڈھلنے سے پہلے پہلے اس نے اوپر والے پارٹ کا مستقل طور پر ایسا بندوبست کر دیا کہ اوپر والا پارٹ نچلے پارٹ سے رگڑ کھائے بغیر ہی گھومتا رہے۔ میں نے جب اسے مزدوری دینے کی کوشش کی تو اس نے یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیا کہ اب 15 سال سے میرا اس کے بغیر بھی گزارا چل رہا ہے۔ اب مجھے مانگ کر کھانے میں آر محسوس نہیں ہوتی اور تم ابھی اس کے عادی نہیں ہوئے۔ خالی پیٹ بھی نیند نہیں آتی، سو میری طرف سے رکھ لو، ممکن ہے کبھی تمہارے کام آئے۔ میں نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا اور آپ دیدہ آنکھوں سے اسے رخصت کیا۔ یوں جندر ایک مرتبہ پھر کوکنے لگا اور اس کی کوک مجھے اپنے دل کی گہرائیوں سے اٹھنے والی ہوک کی طرح محسوس ہونے لگی، اور یوں میں ایک طرح کی خود اذیتی کا شکار ہوتا چلا گیا جس نے رفتہ رفتہ مجھے نڈھال کرنا شروع کر دیا۔ اور اب یہ حال ہے کہ مسلسل بے خوابی کی وجہ سے میری بھوک مکمل طور پر مٹ چکی ہے اور گزشتہ 3 دن سے میں نے حلق سے ایک نوالا بھی نہیں اتارا۔ صرف پانی پر گزارا چل رہا ہے، میرا بھی اور جندر کا بھی۔ مجھے اب بھی یقین ہے کہ اگر کہیں سے کوئی چونگ میسر آ جائے اور میں جندر کی وہی سریلی گونج دوبارہ سن سکوں تو میرا ماس جو گزشتہ 45 دنوں میں خالی گھومتے جندر کی کوک نے میری ہڈیوں سے علیحدہ کر دیا ہے، دوبارہ ہڈیوں سے جڑنا شروع ہو جائے گا۔ میری کھوئی ہوئی طاقت بحال ہونا شروع ہو جائے گی اور میں دوبارہ جی اٹھنے لگوں گا۔ لیکن اب اس قسم کی کوئی امید بیکار ہے کہ اگر گاؤں میں لگی مشینی چکی ابھی اور اسی لمحے بھگ سے اڑ جائے تو بھی رات کے اس آخری پہر میں کوئی یہاں آنے سے رہا، اور ابھی کچھ دیر بعد جب پاؤں پھٹے گی تو پانی سر سے گزر چکا ہوگا۔